موضوع درس فی احکام الحدود والقصاص واحوال اہل الکتاب، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى الوجه الثاني، ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زازان قال حدثنا حرمي يعني ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال للمجروح، یعنی جو زخمی ہوا اگر اس نے زخمی کرنے والے کو معاف کر دیا تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الحمداني نحو ذلك، فروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله، وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن قيس عن ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الحاسم بن الإربان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو عند معاویہ، حضرت معاویہ کے پاس تھے، احمرا یعنی رنگ ان کا جو تھا سرخی مائل تھا، جیسے موالی کا رنگ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه، جتنا وہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اتنے اس کے گناہوں میں سے معافی عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ ایک غلام کو لے کے خرید کر کے آزاد کر دیتا ہے تو اللہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وقال ابن مردويه قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي قال حدثنا محمد بن احمد الحجاج المهري قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا مولى يعني بن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن
أبان بن تغلب عن الشعبي رجل من صالح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفار قاله الذي تكسو سنه أو تقطع يده يقطع الشيء منه يجره في بدنه فيعفو عن ذلك. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کا دانت توڑا ہے یا اس کا ہاتھ کاٹا ہے یا اس کے بدن سے کچھ کاٹا ہے یا اس کو بدن میں اس نے زخم پہنچایا ہے لیکن اس نے معاف کر دیا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کفارہ فرما دیں گے. فَيَحُطُّ قَدْرَ خَطَایَاهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ دِيَّةٌ وَخَطَایَاهُ اگر اس نے دیت کا چوتھا حصہ معاف کیا تو اس کا کتنا کفارہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ ثُلُثٌ وَثُلُثُ خَطَایَاهُ وَإِنْ كَانَ دِيَّةٌ خَطَایَاهُ كَذَلِكَ اگر اس نے ساری دیت معاف کر دی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. ثم قال ابن جرير قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ابي زائدة قال حدثنا ابن حسين يونس بن ابي اسحاق عن الصفر قال دفع رجل من قريش رجل من الانصار فاندقت ثنيته فرفع الانصار الى معاذ بن الح عليه الرجل. ابھی سفر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے قریش کے آدمی میں انصاری کو زور سے دھکا مارا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے دانت جو تھے نا وہ ٹوٹ گئے. تو اس انصاری نے حضرت معاویہ کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا کہ اس نے دھکا دیا اور میرے دانت ٹوٹے ہیں. لما الح علیہ الرجل قال شانک وصاحبک قال ابو الدرداء عند معاوية فقال ابو الدرداء صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب شيء من جسده فيهبه الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطية. فقال الانصاري انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته اذناي ووعاه قلبي فخلى سبيل القرشي. فقال معاوية مروا له بمال هكذا رواه ابن جرير. اس میں آتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے جب معاف نہ کیا اس مدعی نے تو حضرت معاویہ نے اچھا تم جانو اور یہ جانو. لیکن بات سنیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مسئلہ ہے اسے دانت توڑ دیے تم جانو یہ جانے بس یعنی میں فیصلہ نہیں کرتا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ دانت کے بدلے میں دانت ہے یا اس کو پھر دیت ادا کرنی چاہیے. وجہ یہ تھی کہ اس آدمی نے آمدن دانت نہیں توڑے تھے دھکا دیا وہ گر گیا دانت ٹوٹ گئے. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متردد تھے کہ میں کیسے اس پر دیت رکھوں کہ اس نے تو کوئی ارادہ ہی نہیں اس کا. جیسے آدمی حجر اسود میں بوسہ دے رہے تھے کہ دھکا لگا کے گر گیا اس کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے. تو وہاں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے جسد میں اس کو کوئی چوٹ لگی زخم پہنچایا کسی نے لیکن اس نے معاف کر دیا الا رفعہ اللہ بہ درجۃ اللہ اس کے درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ جو انصاری تھا نا جس کے دانت ٹوٹے تھے تو اس نے کہا ابی الدرداء سے بھئی کیا واقعی تم نے یہ حدیث حضور پاک سے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے. مجھے صحیح یعنی یقین میں نے خود سنا ہے حضور پاک سے. فخلا سبیل القرشی تو سنسار نے کہا اچھا بھی جاؤ میں نے معاف کیا. جب اتنی بڑی ثواب ملتا ہے اتنا بڑا اجر ملتا ہے تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو حضرت معاویہ نے فرمایا اچھا اس نے معاف تو کر دیا ہے لیکن اس کو بیت المال سے کچھ نہ کچھ مال دے دو کچھ نہ کچھ مدد کر دو اس کی. ورواه الامام احمد وقال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن اسحاق عن ابي الصفر قال
قال كسر رجل من قریش سن رجل من الانصار، ایک قریشی نے کسی انصاری کا دانت توڑ ڈالا. فاستعلى عليه معاویہ فقال معاویہ انا سنرضیہ، ہم اس کو راضی کریں گے. فراح الانصاری فقال ہمارے شان کوئی صاحب کا. تو آپ نے فرمایا کہ تم راضی نہیں ہوتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا ایک ساتھی جانے یعنی پھر تم بدلا لو. وابو الدرداء جالس، یہ صحابی ہیں وہ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله يقول باب المسلم يصاب شيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. فقال الانصاري فإني قد عفوت، میں نے اس کو معاف کر دیا. وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكيع كلاهما عن يونس بن ابي اسحاق ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى غريب من هذا الوجه ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء رضي الله عنه. کہتے ہیں کہ ان کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو بہرحال لیکن اصل بات یہی ہے، یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو چوٹ پہنچائی ہے، یہ عمدن دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، خطأ توڑا ہے تو دیت دینی ہوگی. لیکن اس نے معاف کر دیا تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. اور سب سے بڑی بات بھی یاد رکھو یہی ہوتی ہے کسی کو معاف کر دینا. یہ معاف کر دینا جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوستوں میں بیٹھے تھے، دعوت تھی، باپ بڑے سخی تھے. تو آپ کی کنیز جو تھی، باندی جو تھی، وہ کھانا سرو کر رہی تھی اور کھانا رکھ رہی تھی دسترخوان پر. تو ایک بڑا پیالہ تھا شوربے کا بھرا ہوا، وہ بیچاری لا رہی تھی اور حضرت حسن کے قریب جب پہنچی تو اس کے پاؤں کو کوئی کپڑا یا کوئی چیز ایسی ہوئی ٹھوکر لگی کو حضرت حسن پہ گر گیا. حضرت حسن کو بڑی تکلیف ہوئی کہ گرم شوربہ بدن پہ گرا، کپڑے بھی خراب ہوئے، بدن بھی جھلس گیا. تو آپ نے غصے سے دیکھا کنیز کی طرف کہ یہ کیا تم دیکھ کے نہیں چلتی ہو، مقصد کہنے کا یہ تھا. تو اس دور میں کنیزیں بھی ماشاءاللہ دین والی ہوتی تھی نا، ہماری طرح تو نہیں. اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ. اللہ نے مومنوں کی صفت یہ رکھی ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت حسن نے فرمایا قسم تو میں نے بھی پی دیا بس. اس نے کہا حضرت آگے بھی قرآن کہتا ہے وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا قد عفوت کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. تو اس نے کہا حضور آگے بھی تو اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ جو غصے کو پی جائیں، اس کی غلطی معاف کر دیں تو اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا جاؤ تک تو کہ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دی، احسان بھی کر دیا. تو صحابہ کرام جو تھے جب قرآن کی آیت آ جاتی تھی بس ختم، پھر کوئی اگر مگر ہے ہی نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا تھا بس وقافا عند کتاب اللہ وعند سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر بالکل پابند. کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آج کل مصیبت یہ ہے نا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں نا. وہ لوگ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یوں ہی اللہ کا حکم ہے. ایک دن حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو آپ نے منبر نبوی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو آدمی اپنی بیٹیوں کی حق المہر حضور کی بیویوں سے یا حضور کی بیٹیوں سے زیادہ لکھوائے گا میں اس کو مال چھین کے بیت المال میں داخل کروں.
نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ لا تغالوا فی المہور، کیوں تم لوگوں نے مہر اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ حلال مہنگا ہو گیا؟ آج یہی مصیبت ہے نا میرا بھائی، ہمارے ملک میں الگ لعنت ہے اور یہاں ایک الگ غلطی ہے۔ ہمارے ملکوں میں یعنی انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں سب ایک تھے نا، یہ تو بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا، اصل ملک تو ایک تھا نا۔ اور حضور کے زمانے میں بھی ہند تھا، حضرت آدم کے زمانے میں بھی ہند تھا، یہ تو بڑا تاریخی ملک ہے نا۔ اور حضرت عثمان نے وہاں فوجیں بھیجی، حضرت معاویہ نے وہاں فوجیں بھیجی۔ یہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے نا جی، بھروچ کا اور گجرات، سب صحابہ نے فتح کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ ایک یعنی بہت بڑی تاریخ ہے اس ملک کی۔ تو اب ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے جہیز، ایک عجیب لعنت۔ یعنی کوئی آدمی رشتہ کرنا چاہتا ہے اور لڑکا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا اچھے عہدے پر فائز ہے، اس نے ICS کیا ہوا ہے، SCS کیا ہوا ہے، تو اب وہ لڑکے والے لڑکی والوں پر شرط کرتے ہیں کہ اتنا جہیز تم دو گے، کہ گاڑی بھی دو گے، گھر کا پورا کمپلیٹ فرنیچر اور ڈیکوریشن بھی تم کرو گے، تمام گھر کے سامان اور کپڑے اور ہر چیز تم دو گے، پھر ہم رشتہ لیں گے، ورنہ نہیں۔ اچھا بات تو پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں صاحب کہ جناب وہ گاڑی بھی فریجی اور اتنے لاکھ بھی دو گے، ہمارا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو لہذا اس کے لیے اتنے پیسے بھی آپ دیں گے۔ پھر اب وہ شریف لوگ ہیں بیچارے کیا کریں، لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، اچھا رشتہ کو پڑھا لکھا ملتا نہیں، اگر کوئی نکھٹو ملے گا تو عذاب ہو گیا نا۔ اب ایسے رشتے تو مل جاتے ہیں نا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، آگے ایک جاہل کا جاہل بھوت مل جائے کوئی، وہ تو عذاب ہے نا۔ اور شریعت کے بھی خلاف ہے، حضور کا بھی حکم ہے کہ برابر میں شادی کرو۔ تو اب جناب وہ جہیز ابھی میں نے آپ اسی 2-3 مہینے کی اخباریں اٹھا کے پڑھ لیں، کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے جہیز نہیں دے سکی لیکن اپنے اوپر پٹرول ڈال کے آگ لگا دی، اور ان کا پھر مر جانا ہی بہتر ہے۔ کیا کریں میرے ماں باپ، کیا کریں، کہاں سے جہیز لے آئیں؟ ہمارے ہاں یہ عذاب ہے، اور یہاں الٹا ہے، یہاں یہ ہے کہ لڑکے والا جو ہے نا جناب، اس سے شرط کی جاتی ہے کہ جناب چونکہ ہمارا بڑا خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے، نام ہے، لہذا 1 لاکھ ریال تو حق المہر۔ اچھا وہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم لکھ دیتے ہیں نا جی 10 لاکھ دیتے نہیں ہیں، نہیں پہلے دینی ہوگی، نکاح سے بھی پہلے وہ حق المہر پہنچائے گا، یا نکاح والے دن جو ہے وہ پہنچائے گا۔ 1 لاکھ حق المہر کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں شادی جو ہے نا وہ کسی بڑے شادی گھر میں ہونی چاہیے، ہمارے دوست آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، قبیلے والے آئیں گے، کہیں گے کس آدمی سے تم نے رشتہ کیا۔ اب وہ جو بڑے شادی گھر ہیں ان کا ایک رات کا کرایہ جو ہے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ریال ہے، ایک رات کا کرایہ۔ اور یہ سارا ہونے کے بعد جناب وہ جو دلہن کے لیے سہاگ کا جوڑا تیار ہوتا ہے نا جی، وہ یہاں پر جو اچھا جوڑا ہے اس کی 30,000 40,000 ریال سلائی ہے۔ وہ جو ایک رات پہنے گی بیچاری، وہی شادی والی رات، اس کے بعد کون پہنے گا؟ اتنا بڑا عذاب کہ پیچھے بھی 2 بندے اٹھا کے چلیں، صرف ایک رات یہ زیادہ سے زیادہ ولیمے والے دن پہن لے گی، اس کے بعد بند کر کے رکھ دیں گے، انشاءاللہ کیڑے لگ جائیں گے۔ اس کی سلائی 40,000 ریال۔ اب ایک اور عذاب آ گیا کہ مثلا لڑکا جو ہے وہ
شادی جب ہوگی تو شادی والی رات جو ہے نا جی، شادی سہاگ رات، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں برائڈل سویٹ ریزرو کروائے شادی کے لیے، کہ وہ وہاں سے شادی گھر سے گھر نہیں جائیں گے، سیدھا 5 اسٹار ہوٹل میں، اس کا کرایہ کم از کم 6,000 ریال روز کا ہو۔ 2 ہو گئے، پھر وہاں سے گھر نہیں آئیں گے، آگے 1 ہفتے کے لیے ہنی مون پہ جائیں گے، وہ ہوائی جہاز کی سیٹیں بک ہوں گی فرسٹ کلاس کی، آگے 5 اسٹار ہوٹل بک ہو، یعنی اس کو تو 50 لاکھ میں شادی پڑ گئی۔ اس لیے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ حلال مہنگا ہو گیا، حرام سستا ہو گیا۔ میں خود حیدرآباد دکن میں تھا، ہندوستان میں، تو میرے ایک دوست نے دعوت کی کھانے کی، بہت بڑے عالم تھے مولانا رضوان القاسمی، جنہوں نے سبیل السلام مدرسہ بنایا تھا، بہت بڑا مدرسہ الحمدللہ اب بھی قائم ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ مرنا فوت ہو گئے۔ بہت بڑے عالم تھے، بڑے محنتی آدمی تھے، تو جلسہ تھا، اور وہ تو ہمارا پورے علاقے میں یعنی دورہ تھا نا پورا، صرف حیدرآباد تو نہیں تھا، حیدرآباد تھا، نظام آباد تھا، سکندرآباد تھا، بودھن تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم گئے تھے، روز جلسہ، دن کو جلسہ، رات کو جلسہ، ہمارے تو جناب وہ کچومر نکل گیا نا۔ تو بہرحال جب ہم دعوت پہ پہنچ گئے تو کپڑے تو سب کے وہی تھے، سلوار قمیص میں، بہترین عربی بول رہے ہیں سب، بالکل عربی، خالص عربی۔ خیر کھانا وانا کھایا تو ہم سب ملے، کسی نے کہا میں خلیج سے ہوں، کسی نے کہا میں فلاں ملک سے ہوں، کسی نے کہا میں اپنا الحصا سے ہوں، کسی نے کہیں سے، مقصد ہمارے سارے عرب بھائی تھے، تو بڑی اچھی مجلس رہی، سب عربی بولنے والے مل گئے ماشاءاللہ، وہ قہوے کا دور بھی چلا، اور وہ کھانا بھی اس نے عربوں کے مزاج کے مطابق وہ مندی وغیرہ بنوایا تھا۔ تو بہرحال جب فارغ ہو کے ہم چلے گئے تو میں نے اس دوست سے پوچھا، انہوں نے کہا اتنے عربی تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے؟ اس نے کہا حضرت سارے شادی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھا کیا مطلب؟ میں کہا میں نے یہاں گھر بنائے ہوئے ہیں کرایہ پہ دینے کے لیے، 1 کمرے کا سوٹ ہے، 2 کمرے کا ہے، 3 کمرے کا ہے، 4 کمرے کا ہے، اور بالکل وہ عرب کے طرز پہ میں نے بنایا ہے، دکھایا سے اسے مجھے۔ تو یہ لوگ آتے ہیں مجھ سے کرایہ پہ وہ مکان لیتے ہیں، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے۔ تو اب چونکہ آپ آ رہے تھے اور یہ سارے میرے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھی دعوت دے دی۔ تو میں نے کہا یہ کیوں یعنی سارے شادی کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب یہاں غربت ہے، لوگ غریب ہیں، جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جھوپڑ پٹی میں زندگی گزارتے ہیں، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، عورتیں مزدوری کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، بٹھوں پہ جا کے اینٹیں سر پہ ڈھوتی ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں، خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، ان کے والدین کو 1-2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، 15 دن 20 دن مہینہ جب ان کا دل بھر جاتا ہے، تھک جاتے ہیں تو طلاق دے کے چلے جائیں، اگلے دفعہ اگلے ٹرپ پہ پھر اور شادی کریں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا 2 لاکھ روپے کا مانا کیا ہوگا، 10-12 لاکھ ریال، تو ان کو 10-12 لاکھ ریال میں کماری لڑکی مل گئی نا۔ اگلے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ہماری جو کچھ ہوا، لیکن وہ جب جائیں 2 لاکھ تو ہمیں ملے ہیں نا، کم سے کم ہم اپنا گھر تو بنا لیں گے، روٹی تو کھا لیں گے، اور پھر بچی کی بھی شادی بعد میں نصیب ہے کسی دوسری جگہ کر دیں گے۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ اب آپ بتائیں کہ جب حلال مہنگا ہو جائے، حرام سستا ہو، اب وہ کیا کر رہی ہے؟ ہم نے شادی کی ہے، نکاح کیا، اللہ کے بندے یہ کون سا نکاح ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نکاح کرنا ہے تو صحیح نکاح کرو، پانی نکالنے کے لیے نکاح نہ کرو، عشق بازی کے لیے نکاح نہ کرو کہ چند دن فائدہ اٹھا کے السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ غیر مصافحین، قرآن ہے، نص قطعی ہے، شادی کرو مستقل کرو، ہاں نہیں بن سکی اللہ کی مرضی طلاق ہو گئی، لیکن تمہاری تو یہ نیت نہ ہونا کہ مہینے کے بعد میں طلاق دے کے چلا جاؤں گا،
اس لیے اس کو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نکاح بنیت طلاق جو ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ گناہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے زبان پہ تو نہیں لایا لیکن دل میں خیال تھا نکاح تو ہو جائے گا لیکن بہرحال اچھا نہیں کیا اس نے۔ اب یہ ہمارا حال ہو گیا جی، یورپ میں جاتے ہیں اور مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ریاستیں تھیں نا جی آزاد ہوئی ہیں، قازقستان، داغستان، اسی طرح تاجکستان، سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ساری ریاستیں غربت تھی بے انتہا، اور بے انتہا حسن جمال ہے۔ وہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نا کوہکاف کی پریاں، وہ اسی علاقے کی ہوتی ہیں، بے انتہا یعنی ایسا جمال آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں ادھر گلگت میں اور ناران میں، خاران میں اور وادی کافرستان میں، کیلاش میں، وہاں ہوتا ہے یا ان کے ہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی غریب ہے، پھر $100 لے جاؤ تو پتہ نہیں ان کا ہزار کئی ہزار بن جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مسجدیں بنوائی ماشاءاللہ، تقریباً 100 مسجد بنوائی ان اسٹیٹس میں۔ میں نے کہا یار اتنا ماشاءاللہ، اس نے کہا مکی صاحب $300 میں مسجد بن جاتی ہے۔ $300 میں مسجد کیوں؟ میں نے کہا جی لیبر سستی ہے، میٹیریل سستا ہے، $300 میں پوری مسجد بن جاتی ہے، تو ہمیں کیوں نہ بنائیں؟ بڑی اچھی بات۔ تو وہاں بھی یہی حشر ہوتا ہے، ان لڑکیوں سے نکاح ہو جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد اور پسند آ گئی، اس کو طلاق دے دی، اور خوش بھی ہے ماشاءاللہ جی ہم نے گناہ نہیں کیا جی، ہم نے تو نکاح کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد سے وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ لوگ جو ہیں نا حضرت یہ شرعی رنڈیاں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے کہا یہ شرعی رنڈی ہے نا کہ وقتی نکاح کر دو صبح کو طلاق دے دو، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو، نکاح کیا جی میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ وہ بدبختو خدا تو جانتا ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خبردار لا تغالوا فی المہور، حق المہر جو ہے مہنگا نہ کرو۔ خطبہ ہو گیا، جمعہ کی نماز ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکل رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اسے حضرت عمر پکڑ گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا کیا بات؟ میں نے کہا عمر یہ کیسا اعلان کیا ہے تم نے؟ کہا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، بچیاں بیچاری پریشان ہیں، لڑکے پریشان ہیں، حق البہر کا پیسہ نہیں ہے، نکاح نہیں ہو رہے۔ اس نے کہا تم کیسے حکم دے سکتے ہو؟ اللہ کے قرآن میں آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم نے کسی عورت کو قنطار مانا ڈھیر سارا سونا اگر حق المہر میں دیا ہے تو تم وہ بھی واپس نہیں دے سکتے ہو، تو قرآن کہتا ہے ڈھیر سارا سونا اور تم پابندی لگاتے ہو زیادہ نہ لو۔ حضرت عمر اسی وقت واپس گئے، لوگ اس کا بھی بیٹھ جاؤ، کہنے کہ الحمدللہ عجوز المدینہ افقہ من عمر، مدینے کی بڑھیا عورت جو ہے وہ عمر سے زیادہ قرآن سمجھنے والی ہے۔ میں بھئی اپنا آرڈر واپس لے رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانا، خدا کو خود جواب دو۔ یہ مقام تھا اس وقت کہ عورتیں بھی قرآن سمجھنے والی تھی، عورتوں کو بھی قرآن کی سمجھ تھی، اللہ نے ان کو بھی فہم عطا فرمایا۔ اسی لیے دیکھیں کہ تقریباً جو ذاتی زندگی کے مسائل ہیں وہ سارے حضور کی بیویوں نے روایت فرمائے، بی بی عائشہ نے، بی بی حفصہ نے، بی بی ام سلمہ نے، بی بی زینب نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی جو اس وقت تم قرآن پڑھ رہے ہو نا، یہ احسان جو ہے یہ بھی امہات المومنین بی بی حفصہ کا مصحف ہے جو حضرت عمر سے پھر حضرت عثمان نے لیا اور اسی پر سب کو جمع کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نکاح سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بس کوئی لڑکا آتا ہے
تمہاری لڑکی ہے ممن ترضون دینہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ لڑکا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، بس فزوجوہ، شادی کر دو۔ پر میں اگر ایسا نہیں کرو گے تو کن فی الارض فتنۃ و فساد کبیر، ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ بس لڑکا دیندار ہے، السلام علیکم، خلاص بات ختم ہو گئی۔ یہ کیوں دیکھتے ہو غریب ہے، امیر ہے، گھر ہے نہیں؟ ان تکونوا فقراء یغنیکم اللہ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنا کرے گا، اللہ ان کو دے گا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے ایسی بھی شادی کی، صحابی سے فرمایا فلتمس خاتم من حدید، ایک لوہے کی کوئی انگوٹھی تو لے آؤ۔ تو اس نے کہا حضور میرے گھر میں کچھ ہو تو لے آؤں نا۔ ہم نے کہا حضور یہ ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے نا، یہی میری جائیداد ہے، اور یہ میں بیوی کو دے دوں تو میں کیا باندھوں گا؟ اور حضور بڑے سوچ میں ہے، پھر پوچھا حل معک من القرآن شیء، تمہیں قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی سورہ کذا و کذا و کذا و کذا، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت۔ فرمایا اچھا بیوی کو بس تم قرآن پڑھا دینا۔ آج کوئی ہے جناب جو ایسا رشتہ کر دے کہ جی میں رشتہ دیتا ہوں میری لڑکی کو قرآن پڑھا دینا؟ نہیں، اگر کوئی ہے تو ہمت کرنی چاہیے نا۔ میرے دوست تھے یہاں، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت ہی اچھے دوست تھے، ہم ان کو بہت چھیڑا کرتے تھے۔ وہ شربت بیچتے تھے نا، ہم نے اس کا نام ہی شربت علی رکھ دیا تھا۔ شربت دکان بناتے تھے بیچارے رمضان شریف میں، تو شربت بیچتے تھے افطار سے پہلے عصر کو لے کر مغرب تک۔ تو ہم مذاق میں کہتے ہو شربت علی کو بلاؤ، بھی شربت علی کو بلاؤ، حالانکہ شربت علی ایک ہے شربت علی، وہ تو بہت بڑا تاجر تھا، وہ تو فوت ہو گیا، یمن کا تھا، اس کا نام شربت علی نہیں، وہ ہے شربت علی، یہ ہم نے رکھا ہوا تھا شربت علی۔ تو ایک دن میں نے دیکھا تو وہ ماشاءاللہ کپڑے شپڑے ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہتے جی میں نے شادی کی ہے۔ میں نے کہا خدا تو ہدایت دے، تم نے شادی کی، چل تو سکتے نہیں۔ کہتے جی بس اصل بات یہ تھی کہ میں نے ایک 1.5 لاکھ ریال میں یہاں جبل ابی قبیس پہ 10 سال پہلے ایک مکان خریدا تھا اور کرائے پہ دیا تھا، وہ کرایہ دار بھی نہیں اٹھتا تھا اس بیچارے سے، اتنا شریف آدمی تھا، انہیں کرایہ دیتا تھا نہ اٹھتا تھا، اگر کرایہ مانگنے جائے تو الٹا گالیاں بھی دیتا تھا اس کو۔ تو اس نے کہا جی وہاں اللہ خوش رکھے بادشاہ سلامت کو، ان کا ارادہ ہو گیا اس پہاڑ پہ اپنا محل بنانے کا۔ تو انہوں نے کہا بھی جن جن لوگوں کے گھر ہیں نا ان کو راضی کرو کہ ناراض نہ ہو، تو مجھے اس کے بدلے میں، اس 1.5 لاکھ والے گھر کے بدلے میں 40 لاکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے وہ پیسے جو تھے 10 لاکھ کا ایک بیٹے کو بنگلہ خرید کے دیا، 10 لاکھ کا دوسرے بیٹے کو بنگلہ خرید کر کے دیا ہے، اور اس کے بعد 5-5 لاکھ بیٹیوں کو دیا ہے، اور ایک مدینہ شریف میں میں نے گھر خریدا ہے، اور پیسے چونکہ زیادہ آ گئے تھے 2 لاکھ ریال دے کے 15 سال کی لڑکی سے شادی کر لی۔ پیسہ آ گیا نہیں، پیسے والے کو تو جناب جو مرضی ہے کہو ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ورنہ میں کہتا کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہی مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ملتا ہے، بتاؤ کیا خریدو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دور ختم ہو گئے جب دین مقدم تھا۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر وقال ابن مردوی حدثنا دعلج ابن احمد قال حدثنا محمد بن علی بن زید قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا سفیان بن ابراہیم بن زبیان ان عدی بن ثابت رجل اهتم فمه رجل على عهد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقضیہ فابى الا يقتصى فاعطى دیتین فابى فاعطى ثلاثا فابى۔ اب دیکھیں نا مسئلہ آ گیا، میں نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ تم جانو وہ جانے، یہ بات حضرت معاویہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ جب حضرت حسن نے ان سے بیعت کر لی تو ان کی خلافت پکی ہو گئی۔
تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اصل ہوا یہی تھا کہ حضرت معاویہ کا زمانہ تھا، تو ایک آدمی کا وہ دان جو تھا نا وہ ٹوٹا اور منہ زخمی ہوا، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے دیت لے لو، کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو میں ڈبل دیت دیتا ہوں، دوہری دی۔ انہوں نے کہا میں دوہری بھی نہیں، انہوں نے کہا یار میں 3 گنا دیت دینے کے لیے تھا، انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں لیتا، میں ہر حال میں بدلہ لوں گا کہ ساز میں تیرے دانت توڑوں جیسے تم نے میرے دانت توڑے۔ فحدث رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے ایک صحابی نے وہاں حدیث بیان کی، ان رسول اللہ قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد الى يوم يموت۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنا خون معاف کر دیا یا دیت معاف کر دی یا چوٹ معاف کر دی، وہ اس کے لیے کفارہ گناہوں کا ہو جائے گا، ایسے جس دن سے پیدا ہوا تھا موت تک کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وقال الامام احمد حدثنا شريح بن نعمان قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيصدق بها، اگر کسی نے اس کو زخم پہنچایا اسے معاف کر دیا ہے، الا کفر اللہ عنہ مثل ما تصدق به، جتنا اس نے معاف کیا اتنا اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سارا معاف کر دیا سارے گناہ معاف ہوں گے، آدھی دیت معاف کر دی تو آدھے گناہ معاف ہوں گے۔ ورواه النسائی عن علی بن حجر عن جریر بن عبد الحمید، رواه ابن جرير محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به، وقال الإمام أحمد عن سيد القطان عن مجالد نامر عن المحرر بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رجل من أصحاب النبي قال من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له، اگر کوئی آدمی زخمی ہوا اس کو زخم پہنچا لیکن اس نے اللہ سے ڈر کے اس کو معاف کر دیا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وقولوا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، قد تقدم ان طاووس وعطاء انهما قالا كفرا دون كفر والظلم دون ظلم وفسق دون فسق، اگر انہوں نے اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو کافر ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ حقیقی کافر تو نہیں ہے، یعنی کفر والا کام کیا ہے، کفر دون کفر، اسی طرح ظلم دون ظلم اور فسق دون فسق۔ لیکن بات یاد رکھیں قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اسی طرح فاولئك هم الظالمون، اور اسی طرح فاولئك هم الفاسقون، کافرون ظالمون فاسقون۔ تو بعض نے فرمایا کہ ایک ہی معنی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرق ہے، اگر ایک آدمی اللہ کے حدود کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی وہ کہے کہ بھئی ہاتھ کاٹنا جو ہے جناب یہ تو ظلم ہے اور یہ وحشیانہ سزا ہے، اور دیکھو جی عورت کو کوڑے مارے جائیں اور لوگ دیکھ رہے ہوں تو یہ بڑی انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، تو وہ تو کافر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے حدود برحق ہیں، سزا برحق ہے، لیکن کوتاہی ہے کہ ہم اس کو سر انجام نہیں دے سکے، تو اب کافر تو نہیں ہوگا لیکن گویا وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا، گویا وہ بھی فاسقوں میں شمار ہوگا کہ وہ بھی اللہ کے حدود سے نکل گیا ہے، اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا ہے۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم کی اطاعت نصیب فرمائے، اور صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، صحبت نصیب فرمائے، اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں اس سال بھی بیوی کے ساتھ عمرے کے لیے تمام انتظامات ہو گئے تھے،
آنے سے ایک ہفتہ پہلے بیوی انتقال کر گئی، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے عمرے کا، اس کی نیت تھی۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے، اس کی چونکہ نیت تھی تو انشاءاللہ اسی لیے ہے نا کہ نیکی کی نیت کر لو، نہیں کر سکے ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں ہے تبلیغی جماعت ہے بزرگ کہتے ہیں اچھا بھائی اچھا نیت تو کر لو، ارادہ تو کر لو، نیت تو کر لو تاکہ ثواب ملنا تو شروع ہو جائے، بیچارے کو جائے گا نہیں جائے گا، تو ثواب نیت کرنے سے بھی مل جاتا۔ اچھا اور دیکھو اللہ کی رحمت، اگر گناہ کی نیت کرے سزا نہیں ملتی جب تک کرے گا نہیں۔ اچھا گناہ کی نیت کی پکی پھر چھوڑ دیا نہیں کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ چھوڑ دی، ارادہ تو کیا تھا لیکن چھوڑ دیا۔ اور اگر نیکی کا صرف ارادہ کر لے پھر بھی اس کو پورا اللہ ثواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال آپ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، میں تو سب کے لیے الحمدللہ دعا مانگتا رہتا ہوں۔ اگر ایک عورت آ رہی تھی عمرے کے لیے، وہ جب میقات پہ آئی تو اس کو حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، وہ غسل کرے، لیکن یہ غسل صفائی کے لیے ہوگا، پاکی کے لیے نہیں ہوگا۔ پاک تو تب ہوگی نا جب اس کے دن پورے ہو جائیں گے، حیض بند ہو جائے گی، یہ صرف صفائی ہے بدن کی، تو اس کے بعد نماز نہ پڑھے اور لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ لبیک پڑھے، نیت کرے، بالکل عمرے کی پابندی کرے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اپنے ہوٹل میں مکان میں جہاں ہے آ کے رہ جائے، خوشبو نہ لگائے، شیمپو استعمال نہ کرے، کنگھی نہ کرے، اور خاوند کے ساتھ کوئی اپنا شہوت والی بات نہ کرے، چونکہ یہ چیزیں منع ہیں احرام میں۔ جب اس کی عادت پوری ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ حیض بند ہو گیا ہے، اب پاکی کا غسل کرے، جا کے عمرہ پورا کرے، پھر کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نیت کر کے آئی ہوئی ہے۔ آپ کے طالب العلم جو ہے ہمیں جگہ نہیں دیتے تو ان کا حق مقدم ہے نا، وہ پڑھنے والے ہیں، آپ بھی طالب بن جائیں، جگہ دیں گے آپ، آسان مسئلہ ہے، مشکل تو ہے نہیں، کتاب لے کے آپ بھی طالبوں میں شامل ہو جائیں، آپ کو بھی جگہ دیں گے، ورنہ ان کا حق تو بنتا ہے۔ کہتے جی کہ نماز کے لیے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیوی کو صرف 3 دفعہ یاد دہانی کرانی چاہیے، بیوی کہے کہ اس کو 3 دفعہ سے زیادہ یاد دلانے کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے۔ یہ گزارش یہ ہے جناب، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، یاد دہانی کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا نا، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اسی طرح ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز مرد یا عورت جان بوجھ کے بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کافر ہوگی تمہاری بیوی نہیں رہی، نصیحت کیا کرو گے؟ وہ تو بیوی رہی نہیں، وہ تو طلاق ہو گئی، کیونکہ کوئی کافر عورت مسلمان کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر بیوی نمازی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہو گیا، نکاح ختم، نصیحت تو بعد میں کرو گے، وہ تو نکاح ہی نہیں رہا۔ یہ تو شکر کرو کہ امام مالک اور امام احمد امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم وہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتے لیکن فاسق ہو جاتے ہیں، اور نماز چھوڑنے والے کا ایسا گناہ ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا، کافر نہیں ہوا، لیکن کیا کرو فرماتے ہیں اس کو قید خانے میں ڈالو دونوں کو، جب تک توبہ نہ کریں جیل میں پڑے رہیں۔ لیکن ان کے نزدیک نکاح ٹوٹے گا نہیں، فرق سمجھو، ان کے نزدیک تو نکاح ختم ہو گیا، ان کے نزدیک نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ نہیں کہ سزا نہ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمہارا کھانا بھی وہ پکاتی ہے،
تمہارے کپڑے شپڑے بھی استری کرتی ہے، بچوں کو بھی اسکول وقت پہ بھیجتی ہے، رات کو آپ کا بستر بھی گرم کرتی ہے، صرف نماز والی بات نہیں مانتی. یہ کیا بات ہے؟ اس کا معنی ہے تم ایماندار نہیں ہو، تم نہیں کہنا چاہتے ہو. کہہ دو اس کو نماز پڑھو، نکل جاؤ میرے گھر سے، کل آگے طلاق لے جانا. پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ تم ریکویسٹ کرو کہ محترمہ اور میڈم اور بیگم صاحبہ، تو پھر تو جناب کہے گی ہاتھ دباؤ، کیا بکواس لگا رکھی. اسی زبان میں بات کرو نا. ریڈیو گھر میں ہو نا، ریڈیو کو فل والیوم پہ کھول تو ایک ڈنڈا لے لو، ماشاءاللہ. جو 4 کتابیں کام نہ کریں نا، 5واں ڈنڈا کام کرتا ہے. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید. اللہ نے فرمایا ہم نے اسی لیے لوہا اتارا ہے، اس میں سختی بھی ہے اور فائدے بھی بڑے ہیں. پھر دیکھو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. تم کہنا نہیں چاہتے ہو. میں نے عمرے کے بعد بال نہیں کاٹے، صرف چاروں طرف کینچی سے کٹ لگایا ہے. اگر تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں دم پڑ گئی. بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو. کہتے ہیں کہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں، ہمارا دوسرے عمرہ میں، اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تمہاری مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، جدے سے کرو، عرفات سے کرو، یعنی حد حرم کے باہر سے جا کے احرام باندھو، کہیں جاؤ، مرضی ہے. ہم نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا. ہم نے کتاب پڑھ کے کوشش کی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک صحیح کر دیں گے. ویسے کوئی صدقہ خیرات کر دو، یا اللہ کو غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بدلے میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، غریبوں کو مسکینوں کو کچھ پیسے دے دیں. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ اولاد صالح، اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے. اگر ہے اس کو صالح بنا دے، نہیں ہے تو ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ نصیب فرمائے. میرا بابا، دادا، چاچا، مال مویشی، زمین، دکان ان کے قبضے میں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو جب تک بابا دادا زندہ ہے نا، صبر کرو، جب مر جائے گا تمہیں مل جائے گا. تم ان کے وارث ہو. وارث تو موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا. وارث کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کا میراث جو ہے وہ موت کے بعد اس کے ترکے کے شریک ہو. بالکل تمہارا حق ہے، نہیں دیں گے نعوذ باللہ، تو قرآن کا انکار ہے. لیکن زندگی میں اگر بابا دادا نہ دے تو وہ کوئی پابند تو نہیں تمہیں دینے کا. تم پابند ہو کہ ماں باپ کو دو. انت و مالک لابیک، ان کی مہربانی ہوگی. تم بھی تو کوئی خدمت نہیں کرتے ہوگے نا. شریف بیٹے ہوتے تو باپ نہ دیتا بلا. مطلب یہ ہے کہ تم بھی فارغ ہو، تم نے بھی کبھی باپ کی خدمت نہیں کی. وہ ایک آدمی بیٹے کو غصہ آیا تو باپ کو مارا، اس نے مارا اور گھسیٹا اور پکڑ کے ٹانگوں سے گھسیٹ کے گھر سے باہر ایک قریب میں درخت تھا وہاں تک لے گیا. جب وہاں تک گیا وہ مار کھاتا گیا اس کا باپ. جب درخت کے قریب گیا یکدم کھڑا ہو ایک تھپڑ مارا، وہاں جا پڑا. وہ حیران ہو گیا کہ ابھی تک بھی برداشت کرتا رہا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہاں تک میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا، اتنے تک تو میں نے برداشت کر لیا، اب آگے تو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں نے بھی باپ کو یہاں تک گھسیٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا کہ تم مجھے گھسیٹ لو، وہ بدلہ تو پورا ہو جائے نا. اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کیسے تم ٹھیک ہوتے ہو. قضاء عمری کا معنی یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی زندگی میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے توبہ کرو، اور اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتے رہو. بلکہ نفل پڑھنے چھوڑ دو، ان کے بدلے میں بھی قضا نمازیں پڑھو. کیونکہ حضور پاک کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں. آپ نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ توبہ کافی ہے. رفع یدین کرنا جو ہے مستحب ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہ کرنا جو ہے اولا ہے.
اگر ہوا خارج ہو، بو بھی نہ آئے، آواز بھی نہ آئے، پھر تو خارج نہیں ہوئی نا، پھر تمہیں خواب دیکھا ہے کہ خارج ہوئی ہے؟ نہ بو آئی ہے نہ آواز آئی ہے، تو تمہیں کیسے پتہ لگا ہوا خارج ہوئی ہے؟ اب اس کا بھی راز میرے پاس نہیں ہے۔ بہرحال 15 شعبان کی رات بڑی مقدس اور مبارک رات ہے، عبادت کریں، اللہ سے مانگیں۔ بعض العلماء اس کو لیلۃ البراء فرماتے ہیں۔ حجامہ کرانے کا سنت طریقہ یہاں مرکز ہے باقاعدہ، یہاں تو اب الحمدللہ مراکز کھل گئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو ڈیٹ بھی دے دیں گے، کیونکہ 17، 27، 21 ان تاریخوں میں بہتر ہوتا ہے کہ خون میں جوش زیادہ نہیں ہو، کیونکہ خون کا دوران جوش میں ہو تو پھر وہ جب ٹک لگائیں گے تو خون زیادہ نکل جائے گا نا۔ حجامہ سنت ہے، حضور پاک نے خود کرایا ہے۔ ہوٹل میں عمرے میں پتہ نہیں کیا انہوں نے ہوٹل سے دوبارہ نکل کے عمرہ کر لیں، مسجد عائشہ نہیں جانا، یہ ہوٹل والا عمرہ کہیں نہیں ہے، یہ آپ کا نیا مسئلہ ہے کہ ہوٹل سے احرام باندھو، ہوٹل سے عمرہ کر لو، یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں مصیبت یہی ہے نا، حدیث کسی عالم سے پڑھیں تو سمجھ آئے نا، وہ ہے اہل مکہ من مکہ، مکے والے احرام مکے سے باندھے، وہ حج کے لیے ہے، وہ عمرے کے لیے نہیں ہے، بات کو سمجھا کریں۔ اگر عمرے کا احرام بھی مکے میں حرم میں باندھنا جائز ہوتا تو حضور اپنی بیوی کو باہر کیوں بھیجتے؟ کوئی عقل کرو خدا کے لیے، فرماتے بس احرام باندھ لو، جا کے عمرہ کرو، ان کو تنعیم بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا کہ اہل مکہ کا عمرہ تب ہوگا جب حد حرم کے باہر سے جا کے احرام باندھیں گے۔ کوئی عورت عدالت میں پتہ نہیں کیا ہے، اس عورت نہیں ہے، معاف کریں، مجھے سمجھ نہیں آیا بہرحال عورت نے عدالت میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ مجھے ہوٹل کے کمرے سے احرام ملا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تو استعمال نہ کرو، کیا فائدہ، کسی غریب کو دے دو، ضرور تم نے کرنا ہے، اگر غریب ہو تو کر لو۔ اذان کے لیے روزے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے، یا دم کے روزے پڑ گئے تو اکٹھے رکھنے ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہو۔ اگر مکے سے احرام لے کر مسجد عائشہ جا کے احرام اتار کے غسل کر کے آئے، پاپا احرام ہوتا ہی نہیں جب تک نیت نہ کرو، 2 چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہے۔ آپ مسجد عائشہ جائیں گے، غسل کریں گے، 2 چادریں باندھیں گے، مسجد میں جائیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک میں مرتبہ پڑھیں گے، پھر احرام شروع ہوگا۔ جو مسجد عائشہ سے عمرہ کرے وہ اپنے عمرہ کرنے کے بعد یعنی طواف صفا کر لینے کے بعد اپنا سر پہ حلق کرے، بھائی عمرہ مسجد عائشہ سے کرے یا اپنے ملک سے کرے، اپنا حلق خود کر سکتا ہے، ایک دوسرے کا حلق بھی عمرے والے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں عمرے کے کام پورے کر چکے ہوں۔ کیا مانا؟ 2 ساتھی ہیں، دونوں نے احرام باندھا ہے، مکے میں آ گئے، طواف دونوں نے کر لیا، صفا مروہ دونوں نے دوڑ لی، اب احرام سے نکلنا ہے تو ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں، یا اپنے بال خود کاٹ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی منع نہیں۔ واللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم
اللهم إنك مليك المقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم أسعدنا في الدارين اقض عنا الدين. اللهم أسعدنا في الدارين اقض عنا الدين. اللهم أسعدنا في الدارين اقض عنا الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر المجاهدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں منظور فرما. سب کے حاجات پورے فرما. اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے. تعدم حیات کسی کا محتاج نہ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ یہ دین کے مدارس ہیں, دین کے معاہد ہیں, دین کے کام کرنے والے ہیں, ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ان کو ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.